بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنٹینیوئنگ فرام مائی پریویس ایپیسوڈ. تو ایل پی شنٹ سرجری کے صرف 3 دن بعد میری زندگی پھر سے الٹ گئی. پوری رات شدید وامٹنگ اور سر کا درد اتنا تھا کہ لگتا تھا ہیڈ از ایکسپلوڈنگ. میری آئیز پھر بلر ہو گئیں اور جو پین تھا ورڈز اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. ہم ایمرجنسی میں دوبارہ سرجری میں گئے. اس دن مجھے سچ میں لگا جیسے میری جان نکل رہی ہے. لیگز نم ہو رہی تھیں. میں نے بس کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اس پین میں مجھے پہلی دفعہ سمجھ آیا کہ انسان کا آخری وقت کیسا ہوتا ہے. I don't know how I survived that night. پھر پتہ چلا کہ جو شنٹ ڈالا گیا ہے اس میں انفیکشن ہو گئی ہے. 3rd ڈے پر ہی انفیکشن آ گئی تھی. اکارڈنگ ٹو ڈاکٹرز یہ تو امپاسبل ہے. وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے اور میری حالت بس ایسی تھی جو میں فرسٹ ویڈیو سے بتا رہی ہوں، جیسے میری آخری سانس ہو. I don't wanted to name any doctor here, but with the most heavy heart and brain, Dr. Anjum Habib Vohra, who did my surgery, 4-5 lakh bills لینے کے بعد left the case immediately. میرے فادر ان سے ریکویسٹ کرنے گئے کہ پلیز ایک بار میری بیٹی کو دیکھ لیں. He didn't came once, and after many requests and begging again and again, he said میں اس کو اون نہیں کر سکتا، آپ اسے کہیں اور لے جائیں. سوچیں ایسا پیرنٹ کیا وقت ہوتا ہے وہ جب ہمارے ملک کے صحت کے محافظ علاج کرنے سے ہی انکار کر دیں اور مرنے کے لیے چھوڑ دیں. میں 15 دن ایڈمٹ رہی، بلز دیتے رہے، تکلیف اٹھاتی رہی، لیکن کسی نے میرے کیس کو اون نہیں کیا. جو ڈاکٹر آتا تھا وہ دوسرے کو بلیم کر کے چلا جاتا تھا. اینٹی بائیوٹکس، اسٹیرائڈز اور اینڈلیس پین. 2 ویکس گیپ آیا مائلڈ سے فیور میں، لیکن پھر سیکنڈ ٹائم انفیکشن، پھر سے ایڈمٹ، پھر سے وہی سب. ہر ڈاکٹر نے میرا کیس اون کرنے سے انکار کر دیا. سب صرف مینیجیبل ٹریٹ کر رہے تھے. 1 سال پورا، 1 سال کنٹینیوس آن اینڈ آف انفیکشن، ہائی گریڈ فیور، وامٹنگ، نیک اسٹفنس اینڈ سویئر ہیڈ ایک، ہاسپٹل ایڈمیشنز. ڈاکٹرز نے 1 سال تک وہ انفیکٹڈ شنٹ ریموو نہیں کیا. وہ شنٹ، وہ ٹیوب جو میری اسپائن سے پیٹ تک جا رہی تھی، وہ انفیکٹڈ ہو گئی 1 سال میں اور بلاک ہو گئی، کمپلیٹلی بلاکڈ. میری حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اور اس ٹائم پیریڈ میں سرجری میٹ سے نیشنل ہاسپٹل میں بھیج دیا گیا. 3 منتھس کنٹینیوسلی ایڈمٹڈ رہی. کووڈ پیک پہ تھا اور ایک دن ڈاکٹر نے کہا اب شنٹ ریموو کرنا پڑے گا. ڈاکٹر طارق صلاح الدین نے میری سیکنڈ سرجری کی اور شنٹ نکال دیا. شنٹ نکالتے ہی میرے برین کا پریشر دوبارہ ہائی ہو گیا. سویئر وامٹنگ، انبیئریبل ہیڈ ایک، وہ سب تو پہلے بھی تھا لیکن اس بار انٹینسٹی بڑھ چکی تھی. 3 منتھس اگین ایڈمٹڈ رہی. اس وقت بس میری فیملی تھی میرے ساتھ اور کچھ کلوز ونز. میں روتی تھی، چیختی تھی. پین واز ان امیجنیبل. ڈاکٹرز روز ایل پی کرتے تھے پریشر کم کرنے کے لیے. پھر میری اسپائن میں اوپن ڈرین ڈالی گئی تاکہ فلوئڈ نکلتا رہے. ڈرینیج کرنے کے لیے جو پائپ میری کمر میں ڈالا تھا وہ ہول لیک ہو گیا. مینز میری بیک کا ہول زیادہ اوپن ہو گیا اور اس سے پانی لیک ہونے لگا. بیڈ شیٹس تک بھیگ جاتی تھیں. پھر اسی ڈرین کے تھرو انٹراتھیکل انجیکشنز لگائے گئے. 3 ٹائمز لگے ڈائریکٹلی انٹو مائی اسپائن. بعد میں ڈرین ریموو کی اور اس جگہ اسپائن پر بلڈ پیچ لگایا. لیکن انفیکشن پھر بھی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی. ڈاکٹرز نے کہا جب تک انفیکشن ٹھیک نہیں ہوگی نیا شنٹ پاسبل نہیں. اور وہ انفیکشن جو میری اسپائن میں تھی وہ برین تک ٹرانسفر کر چکی تھی. ڈاکٹرز کی نیگلیجنس کی وجہ سے، وہی نیگلیجنس جو 1 سال سے انفیکٹڈ شنٹ ٹائم پر نہیں ریموو کیا. اور میری تکلیف کی انتہا دیکھنے کے بعد ڈاکٹر اطہر نے کہا اسے کراچی لے جائیں اور 2 ڈیز کے اندر اندر لے جائیں. ہر لائف از اگین آن تھریٹ. 8 منتھس کنٹینیوسلی ایڈمٹڈ اور ہر اس منتھ کا 1 دن اور ہر دن کا 1 گھنٹہ اور ہر اس گھنٹے کا 1 منٹ اور اس 1 منٹ کا 1 سیکنڈ. اس کا حساب صرف اللہ کے پاس لکھا ہے. وہ تو میں نہ بتا سکتی، نہ سمجھا سکتی، نہ ہی محسوس کروا سکتی. 4 منتھ کنٹینیوسلی او ٹی میں آن اینڈ آف ایل پیز کے بعد. اور یہیں سے میری جرنی کا نیکسٹ پینفل چیپٹر سٹارٹ ہوتا ہے.